ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان ہیلی کاپٹر حادثے میں ساتھیوں سمیت شہید۔ ہیلی کاپٹر میں مشرقی آذربائیجان کے گورنر ڈاکٹر ملک رحمتی اور صوبے میں ایرانی صدر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی سمیت 9 افراد سوار تھے۔ ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر کی میتیں تبریز منتقل۔ آج نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ایران میں 5 روزہ سوگ۔ مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ حادثات، بلند ہدف کے لیے مشکل راستہ۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی قوم کو پرسکون رہنے کی نصیحت۔ کہتے ہیں، میں پیش رفت دیکھ رہا ہوں، میرے لیے واضح ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میری فکر نہ کریں، حادثات ہوتے رہیں گے، اگر ایسے حادثات نہ ہو تو تعجب کریں۔ ایران کے نائب صدر محمد مخبر ایران کے عبوری صدر مقرر۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے توثیق کر دی۔ علی باقری قائم مقام وزیر خارجہ نامزد۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ شہداء کے بلند درجات کی دعائیں، ملک بھر میں سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ شہباز شریف نے ایرانی سفارت خانے میں صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر سفیر سے اظہار تعزیت کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر سیاستدانوں کا بھی اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے 2 ریاستی حل کی کلیدی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے، پاکستانی طلبہ میں عدم تحفظ اور خوف کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ آپ کی حکومت سے پاکستانی طلبہ کی حفاظت اور طلبہ پر حملوں کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی درخواست ہے۔ اسحاق ڈار کی کرغز وزیر خارجہ سے ملاقات۔ کرغز وزیر خارجہ نے کہا، ہماری حکومت نے امن و امان کی بحالی کے لیے تیزی سے کارروائی کی۔ مرتکب افراد کو کرغز قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ بشکیک سے مزید 179 طلبہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر رکت آمیز مناظر۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات حتمی مراحل میں داخل۔ نان فائلرز کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بجلی 10 سے 12% مہنگی ہونے کا امکان۔ گیس کی سبسڈی محدود اور 6 ماہی قیمت پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ریٹیلرز کی سیلز ٹیکس چوری روکنا ہوگی۔ 6 سے 8 ارب ڈالر کے نئے قرض پروگرام کے لیے پینشن اصلاحات کی جائیں گی۔ عالمی مالیاتی فنڈز نے 1 لاکھ سے زائد ماہانہ پینشن پر ٹیکس کا مطالبہ کر دیا۔ سخت معاشی فیصلوں پر بھی زور۔ سبسڈیز 1550 کے بجائے 800 ارب تک محدود کیے جانے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 17,000 ارب روپے سے زائد متوقع۔ آئی ایم ایف کا نئے مالی سال کے لیے دفاعی بجٹ میں 313 ارب روپے اضافے کا تخمینہ۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال دفاعی بجٹ کا تخمینہ 2152 ارب روپے لگایا ہے۔ رواں مالی سال کے لیے دفاعی بجٹ 1804 ارب روپے مختص۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے، جاری سال دفاعی اخراجات مختص بجٹ سے 35 ارب روپے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ مالی سال میں پاکستان کے دفاعی اخراجات 1586 ارب روپے تھے۔ وفاقی حکومت نے بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں سیاسی بنیادوں پر تعینات افسران کو فارغ کرنے اور بورڈ میں ایف آئی اے کے انٹیلیجنس افسران کو تعینات کرنے کی ہدایت کر دی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے کرپٹ افسران اور عملے کے باعث بجلی چوری ہوتی ہے۔ صدر آصف زرداری نجی دورے پر دبئی روانہ۔ چیئرمین سینٹ نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ کابینہ سیکریٹریٹ نے قائم مقام صدر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیپٹی چیئرمین سینٹ قائم مقام چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ شاعر احمد فرحاد کی بازیابی کے لیے درخواست پر دفاع اور داخلہ کے سیکریٹریز طلب۔ وزارت دفاع کے نمائندے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا، احمد فرحاد آئی ایس آئی کے پاس نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وقت آگے نکل گیا، سیکرٹری دفاع کل پیش ہوں اور رپورٹ دیں، پھر وزراء کو بھی طلب کریں گے اور پھر وزیر اعظم کو بھی طلب کیا جائے گا۔ ایک طرف میسیجز بھیج رہے ہیں اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں۔ سیکٹر کمانڈر کوئی چاند پر نہیں رہتا،
انہیں اپنی اوقات میں رکھیں، ان کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے۔ شاعر احمد فرحات کے کیس میں عدالتی ریمانڈ پر حیرت ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، عدالت کا یہ کہنا کہ سارے سیکرٹری عدالت آ جائیں، یہ عدالت کا مینڈیٹ نہیں۔ کابینہ کا اجلاس یہاں ہوگا، عدالت کے یہ ریمارکس تکلیف دہ ہیں۔ ایگزیکٹو اور پارلیمان کو کہیں سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور فیصل جاوید کو تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں بری کر دیا۔ علی نواز اوان، قاسم سوری اور راجہ خرم نواز کو بھی بری کیا گیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ شہزاد خان نے بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تمام رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے نیب ترامیم کیس کی سماعت لائیو نشر کرنے کی سپریم کورٹ میں دائر درخواست کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے، عوامی مفاد کے مقدمات کی سماعت بینچ 1 سے لائیو اسٹریم کی جاتی ہے۔ نیب ترامیم کیس کی اپیلوں کی سماعت لائیو اسٹریم نہیں کی گئی۔ کیس کی لائیو اسٹریمنگ نہ ہونا امتیازی سلوک ہے۔ ججز تعیناتی کیس، لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عدالت طلبی کا عندیہ دے دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومتی کمیٹی نے ججز تعیناتی کے معاملے پر چیف منسٹر سے مشاورت کی۔ چیف منسٹر نے کابینہ کا آئندہ اجلاس میں ججز تعیناتی کا معاملہ ایجنڈے پر رکھنے کا کہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے موقف پر عدالت نے ججز کی تعیناتی کے لیے پنجاب حکومت کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آئندہ سماعت تک ججز تعینات نہیں ہوتے تو وزیر اعلیٰ پنجاب خود عدالت میں پیش ہوں۔ صحافتی تنظیموں اور اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود پنجاب اسمبلی سے ہتک عزت بل 2024 منظور۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد، اپوزیشن اور صحافیوں کا بھرپور احتجاج، اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ آج اس ڈیفرمیشن بل کو پیش کیا کہ جو ایک عام ٹوسٹنگ ایک آپ سے لے کے ایک عام کارکن سے لے کے اس کے اندر ایڈیٹر تک جو ہے آپ نے اس کی گردن پہ وہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑے امر آئے، بڑے گئے، بڑے مارشل آئے، وہ بھی چلے گئے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی تنظیم کبھی نہیں جھکی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیکر کو بغیر انتخابات قائمہ کمیٹی تشکیل دینے اور چیئرمین تعینات کرنے کا اختیار مل گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن شفیع جان کی قرارداد منظور۔ کوئٹہ میں ایم پی اے ہاسٹل میں فرا عظیم کی رہائش گاہ سے چوری۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے جی ٹی وی نیوز کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ صوبائی وزیر داخلہ ایم پی اے ہاسٹل پہنچ گئے۔ فرا عظیم شاہ سے ملاقات۔ ضیاء لانگو نے ایس ایس پی آپریشن سے کہا پولیس کی موجودگی میں چور کیسے داخل ہوا، ایم پی اے ہاسٹل کی سیکیورٹی سخت کی جائے، چوری میں ملوث فرد کو گرفتار کیا جائے۔ کسان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ پنجاب میں باردانہ نہ ملنے پر گندم سڑکوں پر آ گئی۔ کسان کہتے ہیں گندم کی قیمت 2200 روپے فی من تک گر چکی ہے۔ حکومت نے باردانہ جاری نہ کر کے ہمارا معاشی قتل کیا۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ آج سے 27 مئی تک پنجاب کے بڑے شہروں میں ہیٹ ویو کے شدید خطرات۔ صوبے کے تمام تعلیمی ادارے 25 سے 31 مئی تک بند رہیں گے۔ ہیٹ ویو کے باعث کراچی میں میٹرک اور سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انٹر کے امتحانات 22 مئی کے بجائے 27 مئی سے ہوں گے۔ کراچی میں گرمی معمول سے زیادہ ہے، ہیٹ ویو نہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کراچی میں مئی کے اختتام تک موسم گرم رہے گا، جبکہ 15 جون کے بعد ملک میں پری مونسون بارشوں کے آغاز کا امکان ہے۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں کی ٹیپو سلطان روڈ پر کے الیکٹرک کے آفس کے باہر نعرے بازی۔ مظاہرے میں خواتین کی بھی شرکت۔ آزاد کشمیر میں شہریوں کے قتل کی جوڈیشل انکوائری اور مظاہرین پر درج مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 4 فروری کو جاری نوٹیفیکیشن کے بقیہ 8 نکات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں 27 مئی کو احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کچرا اٹھانے سے منع کرنے پر گارڈ کی کچرا اٹھانے والے پر فائرنگ۔ کراچی کے علاقے نارتھ آباد میں کچرا چننے والا زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے گارڈ کو حراست میں لے لیا۔
اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے مطالبہ کر دیا۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، جبالیہ، بیت اللاہیہ اور رفح میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے چند گھنٹوں میں شمالی غزہ پر 40 اور رفح پر 30 سے زائد فضائی حملے کیے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر مسلسل بمباری، 15 فلسطینی شہید، 30 زخمی۔ ٹینکوں نے کئی عمارتوں کو اڑا دیا۔ النصیرات کیمپ پر فضائی حملوں میں 5، وسطی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 35,562 ہو گئی۔ جبالیہ اور بیت اللاہیہ میں القسام اور القدس بریگیڈ غاصب اسرائیلی فوج کے خلاف بھرپور مزاحمت، اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے اور فوجیوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیوں کی نئی ویڈیو جاری۔ انگلینڈ سے T20 سیریز، قومی کھلاڑیوں کی ہیڈنگلے میں تیاریاں جاری، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا میچ 22 مئی کو ہوگا۔ راولپنڈی میں سجا مارشل آرٹ کا میلہ، راولپنڈی کی ٹیم نے اسلام آباد کو 3-2 سے شکست دے دی۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں اور ننھے فائٹرز نے اپنی صلاحیتوں کے ایسے جوہر دکھائے کہ سبھی حیران رہ گئے۔ ایونٹ میں 200 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کیریئر ہال کراچی میں لگی پینٹنگ نمائش میں خوبصورت رنگوں سے بنے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو سمیت دور بادشاہت اور مقامی کلچر کے پورٹریٹ سب کی توجہ کا مرکز۔ نمائش میں 60 سے زائد خواتین کی پینٹنگ کی نمائش کی گئی۔